لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوعی درس احکام و مسائل ہے، جس میں عبادات کا چیپٹر چل رہا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے ترتیب کے بارے میں کہ نماز کو ترتیب وار انسان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، اور کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم لوگ موالات کے بارے میں پڑھیں گے، اور نماز کا قنوت جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. احکام و مسائل میں چیپٹر ہے ترتیب کا. مسئلہ نمبر 1316. اگر جان بوجھ کر نماز کی ترتیب کو بگاڑ دے، مثلاً سورہ کو حمد سے پہلے یا سجدوں کو رکوع سے پہلے بجا لائے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 1317. اگر نماز کے کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کے رکن کو بجا لائے، مثلاً رکوع سے پہلے 2 سجدے کرے، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، یعنی کہ اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ اس نے رکن سے پہلے ہی اس کی ترتیب کو بگاڑ دیا، یعنی کہ رکوع سے پہلے ہی وہ سجدے میں چلا گیا. مسئلہ نمبر 1318. اگر کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کی چیز جو رکن نہیں ہے، مثلاً 2 سجدہ کرنے سے پہلے تشہد پڑھے، لازم ہے کہ رکن کو بجا لائے، اور جو بات کی چیز غلطی سے پہلے پڑھا تھا دوبارہ پڑھے. مسئلہ نمبر 1319. اگر ایسی چیز جو رکن نہیں ہے بھول جائے اور اس کے بعد کا رکن بجا لائے، مثلاً سورہ حمد کو بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، تو اس کی نماز صحیح ہے، وہ اسے جاری رکھے. مسئلہ نمبر 1320. اگر کسی ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے بھول جائے اور اس کے بعد کی چیز جو رکن نہیں ہے بجا لائے، مثلاً سورہ حمد کو پڑھنا بھول جائے اور سورہ پڑھے، یعنی کہ دوسری سورہ پڑھے، تو لازم ہے کہ جو بھول گیا ہے اسے بجا لائے، اور اس کے بعد جو غلطی سے جو چیز پڑھ دی تھی دوبارہ اسے پڑھے. مسئلہ نمبر 1321. اگر پہلے سجدے کو دوسرا سجدہ سمجھتے ہوئے یا دوسرے سجدے کو پہلا سجدہ سمجھتے ہوئے بجا لائے، تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس کا پہلا سجدہ پہلا اور دوسرا سجدہ دوسرا شمار ہوگا. اب موالات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو نماز کے افعال ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور موالات یعنی کہ ترتیب سے پڑھنا، ایک کے بعد ایک پے در پہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا اور کرنا. لازم ہے کہ مسئلہ نمبر 1322 میں ہے کہ لازم ہے انسان نماز کو موالات سے پڑھے، یعنی نماز کے جو افعال ہیں جیسے رکوع، سجود اور تشہد کو پے در پے بجا لائے، اور جو چیزیں نماز میں پڑھے معمول کے مطابق ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک پڑھے، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ دے کہ نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے. کہ جو نماز کے جو ارکان ہیں، جو اس کے سٹیپس ہیں، جو اس کی ترتیبیں ہیں، اگر اس سے ہٹ کے پڑھے اور نماز میں ایک ترتیب کے بعد لمبا فاصلہ دے دے، لمبا گیپ دے دے، اس کے بعد دوسرا عمل انجام دے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جو ہے وہ نماز انسان کی باطل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 1323. لازم ہے کہ انسان ایک کلمے کے حروف کو اس طرح سے پے در پے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک کہے کہ جو اس نے پڑھا ہے اس پر وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کا وہ ارادہ رکھتا، یعنی قصد رکھتا تھا، صدق کرے، اور اسی طرح ایک آیت یا ذکر کے کلمات کو اس طرح سے پے در پے کہے کہ وہی آیت یا ذکر جس کے پڑھنے کا اس نے قصد رکھا تھا، اس چیز پر جو پڑھا ہے صدق آئے. اس بنا پر مضاف، مضاف الیہ، صفت، موصوف، جار، مجرور، مبتدا، خبر، فعل اور فاعل کے درمیان موالات کی رعایت کرنا لازم ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں
یہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے کہ اس میں مضاف، مضاف الیہ، صفت، موصوف، جار، مجرور، مبتدا، خبر، فعل اور فاعل، یہ سب جو ہے وہ گرامر سے متعلق ہیں۔ تو ویسے بھی نماز میں جو بھی انسان پڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ اسے صحیح کلمات میں ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 1324، اگر نماز میں بھول کر حروف یا کلمات کے درمیان تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ فاصلہ دے اور فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے، مثلا رکن کو شروع نہ کیا ہو، تو لازم ہے کہ ان حروف یا کلمات کو معمول کے مطابق پڑھے، اور اگر اس کے بعد کوئی چیز پڑھی تھی تو اس کی تکرار کرے، اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے جاری رکھے۔ مسئلہ نمبر 1325، رکوع اور سجود کا طول دینا اور طولانی سورہ کا پڑھنا موالات کو نہیں توڑتا، یعنی کہ کوئی رکوع اور سجدے میں طویل ذکر کر رہا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کا قنوت۔ مسئلہ نمبر 1326، نماز واجب اور مستحب، تمام نماز جو ہے واجب اور مستحب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے مستحب ہے کہ قنوت پڑھا جائے، اور نماز صبح، مغرب اور عشاء اور نماز جمعہ میں یہ مستحب زیادہ تاکید رکھتا ہے، لیکن نماز شفا میں احتیاط واجب ہے کہ قنوت کو رجا کی نیت سے پڑھے، اور نماز وتر میں جبکہ ایک ہی رکعت ہے رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے، اور نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہیں، ایک پہلی رکعت میں اور رکوع سے پہلے، اور دوسرا دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ یہ نماز جمعہ میں اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور نماز آیات میں 5 قنوت، اور نماز عید اور قربان میں 2 رکعت میں چند قنوت ہیں، ان کی وضاحت خود ان کی فصل میں کی جائے گی، یعنی کہ جب اس کا چیپٹر شروع ہوگا تو اس کی وضاحت کی جائے گی اس میں۔ مسئلہ نمبر 1327، مستحب ہے کہ قنوت سے پہلے تکبیر کہے اور قنوت میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل میں اور ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھے، اور انگوٹھے کے علاوہ باقی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور ہتھیلی پر نگاہ کرے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضرورت کے علاوہ ہاتھوں کو بلند کیے بغیر قنوت صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1328، نماز کے قنوت میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز کو باطل نہیں کرتا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کی جائے، یعنی کہ دعا عربی میں ہی پڑھی جائے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر قنوت کا وظیفہ غیر عربی زبان میں پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا، یعنی جو اس کا وظیفہ ہے وہ غیر عربی میں پڑھنے سے وہ وظیفہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ اسے عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 1329، قنوت میں کسی بھی دعا، مناجات یا ذکر کو پڑھ سکتا ہے، گرچہ ایک سبحان اللہ پڑھا ہو کافی ہے، اور بہتر ہے کہ اس دعا کو جسے دعائے فرج کہتے ہیں وہ پڑھے، یعنی کہ وہ دعا اس طرح ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اور بہتر ہے کہ اس کے بعد کہے: اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا واعف عنا انک علی کل شیء قدیر۔ مسئلہ نمبر 1330، مستحب ہے کہ انسان قنوت کو بلند آواز سے پڑھے، لیکن جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اگر امام جماعت اس کی آواز کو سن رہا ہو تو قنوت کا بلند آواز سے پڑھنا مستحب نہیں ہے، جماعت میں اس سے انسان گریز کرے۔ مسئلہ نمبر 1331، اگر جان بوجھ کر قنوت نہ پڑھے تو قضا نہیں ہے، اور اگر بھول جائے اور رکوع کی حالت تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے اور پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے، لیکن اگر سجدے میں یا اس کے بعد یاد آئے تو مستحب ہے کہ نماز کے سلام کے بعد اسے قضا کرے، گرچہ زیادہ وقت گزر گیا ہو، اور اس حال میں بہتر ہے کہ قضا کو بیٹھ کر قبلہ رخ انجام دے، اور اگر سجدے میں جاتے وقت یاد آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر قنوت کی طرف واپس
نہ آئے بلکہ نماز کے بعد رجا کی نیت سے قضا بجا لائے۔ یہ آج کا درس رہا اور اس کی آڈیو بنا کر بھیجیں اور درس شام 5 بجے اپلوڈ ہوگا، اسے بغور سنیں اور درس ہی میں سوال جو کیے جائیں گے اس کے جوابات آپ لوگ لکھ کر ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریے گا۔ تو آج کے سوالات میں سے یہ رہا کہ ترتیب کسے کہتے ہیں، نماز میں ترتیب سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ موالات کے کیا معنی ہیں، اور تیسرا سوال ہے نماز میں قنوت واجب ہے یا مستحب ہے، اور کیا قنوت کو غیر عربی زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں، نماز آیات میں اور نماز عید فطر اور قربان میں قنوت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال آپ لوگوں کا یہ ہے کہ انسان اگر قنوت بھول جائے اور دوسرے ارکان انجام دے نماز کے تو اس کا کیا حکم ہے قنوت کا، اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ آج کے سوالات رہے ہیں، اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور ارسال فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔